جنہوں نے زندگی کے اندر قدم اٹھائے ہیں، جنہوں نے زندگی کے اندر حالات کو فیس کیا ہے، کر رہے ہیں، گزر رہے ہیں اس کام سے. اور میں اپنے ٹین ایجرز کو اور مڈ 20s کے لوگوں کو کہوں، وہ وقت جب تمہارے ایک ایک فیصلے میں نفاست اور وہ کلیئرٹی اور وہ حسن ہوگا نا، وہ آئے گا 30s کی مڈ اور 30s میں. تو اس سے پہلے تک ایکسپیریمنٹیشنز کے اندر اعتدال، اپنا ضبط، اپنا قرار، اپنا بیلنس نہیں کھونا. تم 25 سال کی عمر میں کامیاب ہو سکتے ہو، لیکن کامل 40 کی عمر میں آ کے ہو. سو اٹس اے لانگ واک. اصل تیری زندگی کا تو کام شروع ہی مڈ 30 سے ہونا ہے. ان ایکسپیریمنٹیشنز میں، ان جھٹکوں میں، ان دھکوں میں گھبرانا نہیں ہے. چلتے رہنا. ارد گرد میں بڑی آوازیں آئیں گی محبتوں کی، عشق عاشقی، ادھر ادھر نہیں دینا آپ کو. چلتے رہنا. زندگی کا ایک ہی قبلہ رکھنا، لرننگ. میری زندگی کا ایک ہی فوکس ہے، وہ ہے میں نے سیکھنا ہے. وہ جس کے بغیر تم بڑی جنگیں جیت نہیں سکتے. جنہوں نے شروعات کی ہے اس چیلنج کو لینے کی اور جو کہیں بیچ میں اٹکے، چلتے رہو. This universe is a divine teacher. Allah is the biggest, is one of the best divine teachers. یہ کائنات خود آپ کو سکھائے گی. اگر کوئی استاد نہیں، اگر ہم نہیں بھی ہیں، ہماری اور تمہاری عمروں میں ابھی 15 20 سال کا فرق ہے. یاد رکھنا اس بات کو. ہمارے تجربوں سے فائدہ اٹھاؤ بیٹا. ہمارے تجربوں سے فائدہ اٹھا کے اس کاٹ کو، اس تکلیف کو منیمائز کریں. مزاج اور تکبر کے ساتھ تمہارا اپنا نقصان کیا. کان کھولے، اپنے اندر کی آوازوں کا تھورو چیک اینڈ بیلنس. آنے والی ہر ڈیفیکلٹی اور ہر تکلیف ایک اپرچونٹی ہے اپنے آپ کو سمجھنے. ہر دکھ اور ہر غم ایک اپرچونٹی ہے اپنے آپ کو سمجھنے. ہر دشمن ایک اپرچونٹی ہے اپنے آپ کو اور انسان کو. یہ زندگی سمجھنے کا نام ہے. ریسورسز، اور پھر یہ ان ریسورسز کو استعمال کرنے کا نام. تو یہ جو ایج ابھی چل رہی ہے نا تم سے، شادی کے بعد بھی کسی کی نئی شادی ہوئی، کسی کی 4 سال کی، کسی کی 3 سال کی، کسی کے بچے ہو، یہ اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے اللہ نے دنیا میں ویسلز رکھے کہ تو اپنے آپ کو سمجھ. اس بچے کے اندر، اس کو سنبھالنے کے اندر، اس کی تربیت کے اندر تجھے اپنا آپ سمجھ گیا. شادی اپنے آپ کو سمجھنے کا نام. دوستیاں اپنے آپ کو پرکھنے کا نام. لوگوں کو نہیں پرکھتے، لوگوں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تو جن بھی حالات میں پھنسے ہوئے ہو، جن بھی حالات میں گھرے ہوئے ہو، حالات بدلنے کے اندر وقت نہیں لگتا. اللہ کہتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس. حالات بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا. مسئلہ ہے تو بدل رہا ہے یا نہیں. تو جتنی اپنے بارے میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ اسٹرانگ ہو، اور جتنا وہ چینج آپ حق کے معیار کے مطابق جو خدا نے سیٹ کیے سیٹ رکھے، پانی اپنا رستہ آہستہ آہستہ خود بنا. جتنا ڈھیٹ بنا اور جتنا انسان جو ہے وہ اپنی مزاج بازیاں، اور جتنا انسان اکھڑ دماغی دکھائے گا، تو مور از گونا بی ریجڈ اینڈ تھک ہے. کائنات کے دروازے اتنے لیٹ کھلیں گے آپ کے. تو ایک مزاج وہ ہے جو ہر چیز فوراً اپنا لیتا ہے، فوراً بھی نہیں، ٹائم لیتا. اور یہ تو میرا ان کے لیے تھا، وہ جو غلامی میں بیٹھے، جنہوں نے ہار مان لی، جو تھک چکے ہیں، جن کے مسلس اور جن کا سب کچھ ایگزرٹ ہو کے ختم ہو چکا ہو، اور وہ بنی اسرائیل بن چکے ہیں. کوئی موسیٰ ان میں پیدا نہیں ہوا علیہ السلام. وہ اس اجاگری میں نہیں آ سکتے. مائی میسج ٹو دیم از، موت تو سب کو آنی ہے بیٹا. میں بھی مر جاؤں گا ایک دن، اور تم بھی مر جاؤ گے. You know what matters is not that we die, but how we die. یہ فرق نہیں پڑتا کہ ہم مر جائیں گے، یہ فرق پڑتا ہے کہ ہم کس طرح کی موت مریں گے. وہ موت ویسے ایسی ہونی چاہیے. لکھنے والے نے کہا اور کہنے والے نے کہا کہ جب ہم مریں تو ایک قوم غم میں مر جائے. آپ اتنی بڑی شخصیت بننا چاہیے انسان کہ جب وہ مرے اور گرے تو ایک قوم گر جائے صرف اس کے غم کے اندر کہ آج ایک بڑا انسان گر گیا.
اور جب ہم مریں تو ایک قوم عیاشی اور جشن منا رہی ہو کہ آج دشمنوں کا ایک بڑا شیر گرایا ہے، اللہ نے گرا دیا یا خود گر گیا یا فوت۔ زندگی ایسے جیو کہ قلم یا تمہارے حق میں لکھے یا تمہارے خلاف لکھے، لیکن قلم تمہیں اگنور نہ کرے۔ زندگی اتنی بڑی بناؤ، کردار کو اتنا بڑا بناؤ، کلیجے کو وہ وسعت اور وہ چنگیزی اور تمنگری بخشو کہ ناقدین بھی تیرے محتاج ہوں، حاسدین بھی تیرے محتاج ہوں، اور محبت کرنے والے اور قائلین اور تیری اقرار کرنے والے بھی تیرے محتاج ہوں، کہ اس کو کاٹ کے اس رول کے اندر مثال نہیں بنائی جا سکتی۔ زندگی اتنی بڑی ہونی چاہیے، انسان کا کلیجہ اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ وہ زندگی کے جتنے فیسٹس کو اپنے اندر مرج کر لے گا، جتنے مرج کرے گا، دکھ، تکلیفیں، غم، ٹینٹس اتنے ہی لگیں گے۔ تو جدھر تم نے لمٹ لگا دی اپنے کلیجے کی، that is where you limit yourself and that is fine۔ نبیوں کے سینے پوری دنیا کے لیے آئے تھے، درد تکلیف بھی ان کو پوری دنیا جہاں سے ملی تھی۔ تو جس نے دنیا کے اندر اپنی سلطنت بڑی کرنی ہے، کلیجہ اور سینہ بھی بہت بڑا کرنا پڑے گا، کیونکہ جتنے ایریاز کو آپ کی انسپریشن ٹچ کرے گی، اتنے ایریاز سے آپ کو ریزنٹمنٹ، تنقید، ریزسٹنس، چیلنجز، حملے یہ ہو کے رہیں گے۔ عزت کبھی پلیٹ میں مانگی نہیں جاتی بیٹا، عزت ارنڈ، there is a difference in getting and earned۔ respect is earned بیٹا، مقام ارن کیے جاتے ہیں، بھیک نہیں مانگی جاتی۔ کوئی فرعون بنی اسرائیل پلیٹ میں نہیں دے گا، لڑنا پڑتا ہے اپنے حق کے لیے، لڑنا پڑتا ہے اپنے حق کے لیے، اپنے مقام کے لیے جنگیں لڑنی پڑتی ہیں، سینے چیر کے کھولنے پڑتے ہیں انسان، کلیجوں کو تپتی ہوئی ہانڈیوں پہ رکھنا پڑتا ہے، دلوں میں نیزے اتارنے پڑتے ہیں دنیا میں جینے کے لیے۔